باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطائفة قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت، ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ جنگ احد میں شریک دو قسم کے لوگ تھے، ایک پکے مسلمان ایمان والے، دوسرے منافق۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ منافق 300 کے لگ بھگ الگ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہیے کہ جو پکے مسلمان تھے، میدان جنگ میں تھے، اپنے پیاروں کی میتوں کے درمیان میں تھے، جسم زخمی تھے، ان کو تو اتنا سکون تھا کہ نیند غالب آ رہی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا نیند کا غلبہ تھا کہ ہماری ٹھوڑیاں سینوں سے لگ گئی تھیں۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی کل ہو چکا ہے کہ اتنی نیند آ رہی تھی کہ ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو تقریباً سبھی مسلمان اسی عالم میں تھے۔ تو ان کو عین میدان جنگ میں اتنا سکون عطا فرما دیا۔ اور دوسرا گروہ جو منافقین کا تھا وہ اپنے گھروں میں ہے، محفوظ ہے، لیکن ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے اور اس قدر پریشان تھے۔ خاص طور پر ان کو خبر مل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ مدینے کی حفاظت انہی دو پر منحصر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ذرا سا بھی کسی طرف سے رات کو کسی پہر بھی کوئی شور سنتے تو ننگی پیٹھ پر، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر چکر لگاتے، حالات معلوم کر کے آتے۔ ابھی صحابہ کرام پروگرام ہی بنا رہے ہوتے تھے کہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ شور کیسا ہے، کہیں دشمن کا حملہ تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر کاٹ کر واپس بھی آ چکے ہوتے تھے۔ تو اتنا اہتمام مدینہ منورہ کی حفاظت کا کرتے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور دوسرے نمبر پر مومنین ہیں، مسلمان ہیں، یہ مدینہ منورہ کی حفاظت کرتے تھے، وہ بھی بہت سارے شہید ہو گئے ہیں۔ اب تو تقریباً ہم مارے ہی گئے، بس وہ کفار چڑھائی کریں گے اور ہمیں گھروں سے نکال کر مار دیں گے۔ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سکون، چین یہ اللہ کی عطا ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو میدان جنگ میں سکون عطا فرما دے، نہ چاہیں تو گھروں میں بھی بے چین اور بے قرار فرما دیں۔ تو پہلے گروہ کا تذکرہ کل ہو چکا تھا، دوسرے گروہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی بے چینی اور بے قراری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک جماعت تو ایسی تھی کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہ اللہ کے بارے میں نہ حق ایسے گمان کر رہے تھے جیسے جاہلیت کے دور کے خیالات ہوتے ہیں۔ جب تک اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی تب تک ہر بندہ اپنی مرضی سے عقائد بناتا تھا، جو اس کے جی میں آیا بس اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ جس کا جی چاہا بت کی پوجا کرنے کو وہ بت کے پیچھے لگ گیا، جس کا جی چاہا ستاروں کی پوجا کرنے کو وہ اس کے پیچھے لگ گیا، جس کے جی میں آیا کہ آگ کی پوجا کرنی چاہیے وہ آگ کے پیچھے لگ گیا۔ تو یوں کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں جس طرح کے خیالات اور گمانات ان کے ذہنوں میں تھے، آج بھی جبکہ اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے اس طرح کے خیالات اور گمانات کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے ہیں کیا ہمیں معاملے میں ذرہ بر کوئی اختیار ہے؟ تو قل ان الامر کلہ للہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ بلا شبہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔
جو کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی معاملے میں اختیار ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے اپنی ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ معاملہ ہونے سے پہلے اپنی تیاری بھرپور کرنی چاہیے، اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ کر میدان جنگ میں اترنا چاہیے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نتائج اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلے فرماتے ہیں، تو اختیارات سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ جو کچھ آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں وہ اور ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اور ہے۔ وہ بغض ہے، اناد ہے، نفاق ہے، کفر ہے، یہ چیزیں ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور آپ کے سامنے اختیارات کے دعوے کر رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی۔ اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلنے لگے ہیں، بہت تھوڑا وقت تھا، اس لیے کہ اطلاع ملی تھی کہ مشرکین کا لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر آیا ہے اور قریب پہنچ گیا، تو بہت تھوڑے سے وقت میں فیصلہ کیا گیا۔ منافقین میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، دفاعی جنگ لڑنی چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر جنگ لڑنی چاہیے۔ تو فیصلہ باہر نکل کر لڑنے کا طے پا گیا۔ اس پر منافقین کو اعتراض تھا۔ مشورے کے آداب اور اصولوں میں سے ہے کہ جو آپ کے جی میں بات ہے اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ پھر اگر ذمہ دار اس کو مان لے تو سبحان اللہ، اگر نہ مانے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امر اور مشورے میں یہ فرق ہوا کرتا ہے کہ مشورے میں انسان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، بس اپنی رائے کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس پر گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہم یہ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ اگر ہماری ماننی نہیں تھی تو ہم سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر ہماری ماننی نہیں تھی تو ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سے مشورہ لیا ہے اور مشورے کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر دینا، تو اس کو منوانا یہ حکم کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر تو آپ حکم دے رہے ہیں تو پھر تو اس کو منوانا ضروری ہے، اور اگر مشورہ دے رہے ہیں تو اس کو منوانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ منافقین سے بھی یہاں پر یہی غلطی ہو رہی ہے۔ مشورہ دیا، سربراہ نے فیصلہ دوسری طرف کر دیا، اعتراض کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو یہ ان کے نفاق کا اثر ہے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے معاملے میں کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، اگر ہماری بات مان لیتے اور مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلتے تو پھر ہم نہ مارے جاتے اور صحیح سالم ہوتے۔ تو اس میں تقدیر کا بھی انکار ہے، جب ہیں ہی وہ کافر تو بہت ساری چیزوں کا انکار، تو تقدیر کا بھی انکار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی نکل آتے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، طے پا دیا گیا ہے، اپنے قتل گاہوں کی طرف، الی مضاجعہم، اپنے قتل گاہوں کی طرف، جن کے بارے میں قتل ہونا طے پا گیا ہے، اس کا وقت بھی طے ہے، اس کی جگہ بھی طے ہے، وہ نہ اپنے وقت سے ٹل سکتا ہے نہ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، تو گھروں میں بھی رہتے، مدینے میں رہ کر بھی جنگ کرتے، تب بھی تم نکل کر اپنی اپنی اس جگہ پر، طے شدہ جگہ پر پہنچ جاتے اور وہاں پر آ کر قتل ہو جاتے۔ اس لیے تقدیر مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ تقدیر کے معاملے ہیں، تم نے کوشش کی، ہمت کی، اب نتائج اللہ کے پاس ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہی تھا۔
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور آگے پھر وجہ بھی بیان کی کہ یہ کوئی بطور سزا کے نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ان چیزوں کو جو تمہارے سینوں میں ہے، اندر کی بات نکل کر باہر آ جائے، اس آزمائش کے لیے اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا کرتے ہیں تاکہ اپنے اور پرائے میں فرق ہو جائے، وفادار اور غیر وفادار میں فرق ہو جائے۔ اور دوسری وجہ بیان کی گئی وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس وجہ سے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا میل کچیل دور کر دے، نفاق والوں کا نفاق ظاہر ہو جائے، ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہو جائے، اور ایمان والوں کے دلوں میں اگر کچھ اصلاح کے پہلو باقی ہیں تو اس کی اصلاح ہو جائے، زنگ اتر جائے، گناہوں کی سیاہی دور ہو جائے۔ اس لیے کہ جہاد میں لگنے والا ایک وار زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ مقاصد تھے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں میں موجود باتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔